مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ بھائیوں اور دوستوں کو معلوم ہوگا کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ کس قدر محبت کرتا ہے اور اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ یقیناً اس کی کوئی مثال یا کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر کچھ قیدی آئے، ان قیدیوں میں سے عورتیں بھی تھیں اور ان عورتوں میں سے کچھ عورتیں مائیں تھیں، بچوں والی تھیں۔ اب ان عورتوں میں سے ایک عورت ایسی بھی ہے کہ جو کسی کے پاس بھی شیرخوار بچہ دیکھ لیتی تو فوراً دوڑ کے اس سے بچہ لے کر اپنے سینے سے لگا لیتی، اس کے ساتھ پیار محبت وغیرہ کر دیتی اور پھر اس کے بعد اس بچے کو ماں کے حوالے کر دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ آپ ذرا معلومات کر لو کہ یہ عورت اس طرح کیوں کر رہی ہے۔ دیکھیں جی، اگر آپ غور کریں تو اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کیوں دریافت کرتے، صحابہ کرام سے کیوں کہتے کہ آپ ذرا ان کی معلومات حاصل کر لو؟ لہذا عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے اور علم غیب خاصہ صرف ایک اللہ کا ہے، اور اس میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں، نہ نبی شریک ہے، نہ صحابی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، کوئی بھی اس میں شریک نہیں۔ تو صحابہ کرام نے اس عورت کا معاملے کی ذرا تحقیق شروع کر دی۔ جب صحابہ کرام تحقیق کرنے لگے تو رپورٹ سامنے یہ آئی کہ دراصل یہ عورت بھی ایک ماں تھی اور اس کا بھی ایک بچہ تھا۔ دوران جنگ وہ بچہ کہیں گم ہو گیا۔ اب جب ممتا میں اس بچے کی محبت جاگ اٹھتی ہے نا تو یہ بے چین ہو جاتی ہے۔ اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا جب تک یہ کسی بچے کو اپنے سینے کے ساتھ نہ لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو صحابہ کرام کے سامنے عرض کرنے لگے کہ اے صحابہ، آپ ذرا مجھے اس بات کا جواب دیجیے، اگر اس عورت کو اپنا گمشدہ بچہ مل جائے تو کیا یہ عورت اپنے ہاتھوں سے اپنے اس گمشدہ بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ابھی اس کے پیچھے اس قدر پاگل ہیں، اس قدر بے چین ہیں، بے قرار ہیں، اور اگر وہ بچہ مل جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں سے کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، زیادہ محبت کرتا ہے، زیادہ محبت۔ لیکن بندہ جو جہنم کی طرف جاتا ہے نا، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیں، ہم نماز میں پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، یقیناً بہت ہی مہربان ہے، اور یقیناً دنیا میں اس کی مہربانیاں عام ہیں اور آخرت میں اس کی مہربانی خاص ہوگی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی مہربانیوں کے 100 حصے ہیں، اس میں سے صرف ایک حصہ اللہ نے مخلوق میں تقسیم کیا ہے، باقی 99 حصے اپنے پاس رکھیں، اور روز قیامت اللہ
اس ایک حصے کو بھی اس 99 حصے کے ساتھ شامل کر لے اور یہ پورے کے پورے 100 حصے جو مہربانی ہے نا یہ صرف روز قیامت مومنوں پر ہوگی۔ تو اللہ بہت مہربان ذات ہیں، لیکن ہماری طرف سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، معاملہ ہماری طرف سے بگڑتا ہے، اور یقیناً اگر ہم ذرا سے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دل سے اللہ کی کو پکاریں اور دل ہی سے توبہ کریں، یقیناً اللہ کریم ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے، تمام کے تمام گناہوں کو معاف۔ اسی طرح اللہ کی مہربانی کا ایک اور واقعہ ہے کہ دیکھیں جی ماں کس قدر مہربان ہوتی ہے، چاہے وہ انسانوں کی ماں ہو یا جانوروں کی، چرند پرند جس کی بھی ماں ہو، ماں ہوتی ہے۔ اب ایک صحابی ایک پرندے کے بچوں کو گھونسلے سے اٹھا لایا اور اپنے رومال چادر وغیرہ اس میں ان بچوں کو چھپایا۔ اب اس بچوں کی جو ماں ہے نا اس صحابی کے سر پہ گھوم رہی ہے۔ اب جیسے ہی صحابی نے جس چادر میں وہ بچے تھے اس سے کپڑا ہٹایا، فوراً یہ ماں اس پر ٹوٹ پڑی۔ بچوں کی محبت کی وجہ سے انہوں نے از خود گرفتاری دے دی، از خود گرفتاری دے دی۔ تو آپ دیکھیں ایک جانور ہیں لیکن ماں ہے تو کس قدر محبت ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے کئی ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، ایک نہیں، بعض کہتے ہیں نا 70 ماؤں سے، نہ بابا کئی ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اور یقیناً حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ فرماتا ہے میری جو رحمت ہے نا یہ میرے غضب سے پہلے ہے۔ اب مقصد کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو وجود دیا، اور یقیناً یہ وجود دینا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب اس وجود دینے کے بعد کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جو اللہ کے غضب کا سبب بن جائے، اللہ کے غضب کا سبب بن جائے۔ لہذا آپ دوستوں سے، بھائیوں سے گزارش ہیں کہ اللہ مہربان ہے، اس بات سے انکار نہیں، لیکن کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا کہ جو اللہ کے غضب کا سبب بن جائے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔